شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ثنا شیئر کر رہی ہے۔ ثنا کہتی ہے ہم لوگ سیال کوٹ کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے ہم لوگوں نے سیال کوٹ کے ایک ٹاؤن میں، مسلم ٹاؤن میں ہم لوگوں نے گھر لیا۔ رینٹ پر ہم لوگوں نے وہ گھر لیا جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے۔ وہ جناح کالونی والی سائڈ پر تھا۔ وہ گھر بھی بک گیا تو اس گھر کے جو مالک مکان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر آپ لوگ خالی کر دیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہ گھر بیچ دیا۔ 1 مہینے کا ہمیں ٹائم دیا گیا۔ اسی 1 مہینے کے اندر اندر ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑنا تھا اور نیا گھر لینا تھا۔ ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا کہ ہم لوگوں کو کوئی گھر مل جائے کیونکہ موسم بدل رہا تھا اور اب اگلا موسم بہت شدید گرمی کا تھا، تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ گرمی کے شدید موسم سے پہلے ہی ہم لوگ گھر بدل لیں۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، پراپرٹی ڈیلرز کو میرے ابو نے کہہ دیا، آئے دن وہ ہمیں گھر دکھاتے تھے لیکن ہمیں کوئی خاص پسند نہیں آتے تھے۔ یہ مسلم ٹاؤن والا ایک گھر تھا، یہ ہم لوگوں کو پسند آ گیا۔ گھر بہت زیادہ نیا نہیں بنا ہوا تھا، سادہ سا گھر تھا، اولڈ کنسٹرکشن پر بنا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ گھر فائنل کر دیا اور ہم لوگ اس گھر کو ہم لوگوں نے شفٹ کرنا تھا۔ صفائیاں وغیرہ کروائیں، گھر صاف کروایا۔ وہ گھر کچھ عرصے سے بند تھا۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ وہاں پر جو فیملی رہتی تھی وہ لوگ سارے کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں شفٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ گھر تقریباً 2-3 سال سے بند ہی پڑا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا۔ اب ہم لوگوں نے 2 دن لگا کے اس گھر میں شفٹنگ کی۔ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ آس پاس کے جو لوگ تھے، محلہ سسٹم تھا، دیکھا کہ ہم لوگ نئے اس گھر میں آئے ہیں، تو 1-2 جیسے لیڈیز وہاں سے گزرتی ہوئی اسلام دعا ہوئی ان سے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو لگا کہ پرونق جگہ ہے، دل لگ جائے گا ہم لوگوں کا یہاں پر بھی۔ ویسے بھی ہم لوگوں کا جہاں پر پہلے گھر تھا وہ بھی ایریا بہت اچھا تھا، وہاں کے لوگ بھی بہت ملنسار اور بہت اچھے تھے۔ یہاں پر ابھی ہم لوگوں کو دوسرا دن تھا۔ پہلے دن تو اتنا خاص محسوس ہی نہیں ہوا، تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی شفٹنگ کی کہ ہم لوگ سو گئے۔ اب دوسرے دن ہم لوگوں نے کچھ سامان وغیرہ سیٹ کرنا شروع کیا کیونکہ اس گھر میں جب وہ لوگ آئے تو جو پراپرٹی ڈیلر تھا، جو مین اس گھر کی ساری ڈیلنگ کر رہا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اس گھر میں چاہے 10 سال بھی رہیں تو یہاں کے جو مالک مکان ہے آپ کو نکالیں گے نہیں، کیونکہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ کسی اور ملک میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ بس وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر کسی اچھی فیملی کے پاس ہو۔ تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ یہیں پر رہیں گے۔ اس مناسبت سے ہم لوگوں نے اپنے گھر کو سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر 2nd فلور پر ایک کمرہ تھا۔ وہ کمرہ جو تھا بند تھا، باقی گھر کے سبھی کمرے کھلے ہوئے تھے۔ اس کمرے کو بند کر کے اس کے آگے ایک پرانی چارپائی کھڑی کی گئی تھی۔ اب ہم لوگ جب صفائیاں کر رہے تھے 2nd فلور کی، کچھ ہم لوگوں کا پرانا سامان تھا، وہ سامان ہم لوگوں نے اوپر والے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ 2 کمرے تھے اوپر جن میں سے ایک کمرہ بند تھا اور ایک کھلا ہوا تھا۔ میں اور میری بہن جو ہے ہم دونوں اس کمرے کو بھی دیکھنے لگی۔ ہم لوگوں نے وہ چارپائی ہٹائی تو کمرے کے اوپر کنڈی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کالا دھاگا باندھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید یہ جو دروازے کی کنڈی ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے دھاگے سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ کنڈی کھول دی۔ کنڈی کھول کے جب ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، ایک دم سے دروازہ کھل گیا اور جیسے پرانے دروازے کے کھلنے کی ایک آواز آتی ہے وہ آواز بھی آئی۔ جیسے دروازہ کھلا، اندر سے بہت تیز ہوا کا جیسے ایک جھونکا سا ہمارے منہ پر پڑا۔ بند کمرہ تھا۔ ہم لوگ ایسے پیچھے ہٹی، جیسے کوئی بڑے عرصے سے بند جگہ ہو اس کو کھولے تو ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، لیکن یہاں پر باقاعدہ ایک جھونکا سا تھا۔ ہم لوگ پیچھے ہٹی، اتنی کھانسی ہمیں آنے لگی، اتنی مٹی تھی وہاں پر۔ جو کمرے میں جھانک کر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا،
बस उसके एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी रखी हुई थी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वो भी टेढ़ी होकर एक कोने में पड़ी हुई थी। कमरा खासा बड़ा था। हम लोगों ने कहा कि चलो इसकी भी सफाई कर लेती है। 1 घंटा हम लोगों को हो गया उस कमरे की सफाई करते करते। उसमें से वो कचरा और मिट्टी खत्म ही नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने झाड़ू लगाया, उसके बाद उसको हम लोगों ने धोने की भी कोशिश की, धोया भी हम लोगों ने उसको। फिर उसके बाद हम लोगों ने गीले कपड़े से उसको ड्राई भी किया। ड्राई करने के बाद हमने इस कमरे को खुला छोड़ दिया कि ज़रा ये खुश्क हो जाएगा। काफ़ी अरसे से बंद रहा था, वो खिड़कियाँ भी खोल दी। और हम लोग नीचे आ गए, अम्मी को जाके बताया कि ऊपर भी एक कमरा था, हमने वो भी साफ़ कर दिया है। अम्मी ने कहा कि चलो ठीक किया है, उस कमरे में हम लोग कपड़े धोने वाली मशीन रख लेंगे, ऐसी चीज़ें रख लेंगे, क्योंकि लॉन्ड्री सिस्टम हम लोगों ने 2nd फ्लोर पर ही करना था, तो उस कमरे में हम लोग वो रख लेंगे। हमने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन और जो धोने वाले कपड़े थे सारे वो ऊपर उसी कमरे में हमने रख लिए। मशीन का ये सिस्टम था कि बाहर से अगर कपड़े वॉश करके बारिश से बचाने के लिए हम उस कमरे में रख सकते थे। वहाँ पर बरामदे में स्विच बोर्ड भी लगा था, तो वहाँ पर कपड़े वॉश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। छत के ऊपर पानी का सिस्टम भी था, वहाँ पर बाकायदा पानी वाले जो नल होते हैं वो लगे हुए थे। इसी तरह से हम लोगों ने इस कमरे में सामान रख दिया। अब रात को हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर सोए हुए थे, कमरों में ये भी सोए हुए थे। अभी इतनी गर्मी नहीं थी कि बाहर सहन में या छत पर सोया जाता। तो रात को ऐसा महसूस होने लगा जिस तरह से छत के ऊपर जैसे ठक ठक की आवाज़ आती है, जिस तरह से अगर आप नीचे सो रहे हैं तो ऊपर वाली छत के ऊपर कोई ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ जैसे पत्थर या ईंट को मार रहा होता है, ऐसे में ठक ठक की आवाज़ें ऊपर से आने लगी। घर पूरा खाली था, मोहल्ला नया था, ऊपर भी सामान था। तो एकदम हम सबकी आंख खुल गई। अम्मी ने अब्बू को जगाया, भाई को जगाया कि देखो ना ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ऐसे लग रहा है छत के ऊपर कोई है। हमने तो आज ऊपर मशीन वगैरह भी रखी है, कपड़े भी हैं और भी सामान है स्टोर में, और हम लोगों ने कोई ताले वगैरह नहीं लगाए, वैसे दरवाजे बंद किए, ऐसा ना हो कि कोई चोर हो। अब्बू ने कहा देखना तो चाहिए, वैसे इग्नोर भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। अब्बू और भाई जो हैं ये दोनों उठे। मेरा भाई जो है क्रिकेट मैच खेलता था, उसने अपना बैट उठा लिया और अब्बू से कहा कि चले मेरे साथ। बड़ा वो जैसे तेज सा था, तो उसने अब्बू से पहले सीढ़ियों पर भागना शुरू कर दिया। जैसे वो ऊपर गया तो एकदम से डर गया और अब्बू से कहने लगा अब्बू ऊपर कोई है, मुझे कोई नजर आया है। अब्बू ने कहा कौन है ऊपर, तुम डर क्यों गए हो, आओ हम देखते हैं कौन है ऊपर। अब्बू ने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, जिससे हमें पता लग गया कि हम लोग जाग गए हैं, अगर कोई चोर वगैरह होगा तो भाग जाएगा। लेकिन कोई भागने की आवाज़ नहीं आई। जैसे ये दोनों ऊपर गए तो उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जिसको हमने धोया था, जबकि हम लोगों ने जब उधर मशीन वगैरह रखी तो हम उसको बंद कर आए थे। उस कमरे में मेरा भाई कहता है कि मैंने किसी को जाते देखा है। इतनी तेजी में कोई अंदर गया कि मैं देख नहीं सका कि कौन है वो, लेकिन कोई था। अब्बू फौरन से आगे गए, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब्बू ने झांक कर देखा, कोई नहीं था। अब्बू ने कहा जो कोई भी है बाहर आ जाओ, ना तुम हमें नुकसान दो ना हम तुम्हें नुकसान देंगे। कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं, कुछ भी नहीं, बस अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही दोनों अंदर गए, इन लोगों ने कमरे की लाइट जलाई, कमरे में कोई भी नहीं था। एक कोने में हम लोगों की वॉशिंग मशीन रखी हुई थी और दूसरी तरफ कपड़े वगैरह और एक चारपाई बिछाई हुई थी जिसके ऊपर वो धोने वाले कपड़े थे। और वो सामने वाले कोने में वो टूटी कुर्सी हम लोगों ने वहां से उठाई नहीं, वो वहीं पर पड़ी थी। वो कुर्सी जैसे बाकायदा किसी ने घसीट कर थोड़ी सी आगे की हुई थी और वो ही नीचे गिरी हुई थी। और उसी जगह पर दो जैसे पाँव घसीट कर हम लोग चले तो 2 पैरों के निशान थे, बस और कुछ भी नहीं था। वो कहते तुम्हें कोई वहम हुआ है, अगर कोई होता तो यहीं पर होता। हम तो सीढ़ियों में ऊपर आ गए थे, हमारे सामने भी कोई नहीं भागा। और हम लोग जैसे दरवाजे के बाहर खड़े थे, कुछ गिरने की आवाज़ भी आई थी। तभी भाई कहने लगे कि वो शायद मेरा वहम हो, शायद कोई बिल्ली हो, मुझे ऐसा लगा कुछ भाग कर अंदर जैसे किया। अब्बू ने कहा चलो ठीक है, दरवाजे वगैरह बंद किए। ये लोग नीचे आ गए, आकर अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा कि अच्छा कि आप लोग दरवाजे बंद कर आए हैं, अब कल से हम लोग ऐसा करेंगे, एक एक ताला लगा देंगे दरवाज़ों के ऊपर कि हम लोग बेफिक्र होकर सो तो सके। उसके बाद
ابھی ہم لوگ لیٹے ہی تھے، سب باتیں کر رہے تھے کہ نیا محلہ ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، کیسے لوگ ہیں. پھر اوپر سے وہی آوازیں آنے لگیں، ٹھک ٹھک کی آوازیں، جیسے کوئی باقاعدہ فرش کے اوپر کوئی چیز مار ہے. امی نے کہا کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ساتھ والوں کے گھر سے آوازیں آ رہی ہوں. ہم لوگ سو گئے. صبح ہم لوگ جا کے اوپر جا کر دیکھا کمرے کا دروازہ پھر کھلا ہوا تھا، اور وہی کرسی جو ہے دروازے کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی. ہم لوگوں کی تو حیرت کی کوئی حد ہی نہیں تھی کہ اس کرسی کو، اس ٹوٹی ہوئی کرسی کو کون اٹھا کر دروازے کے پاس لے کر آیا ہے. ابو اور بھائی تو رات کو دروازہ بند کر کے آئے تھے، تو یہ کرسی یہاں پر کیسے آ گئی؟ امی کو ہم نے بتایا، امی بھی اوپر آئیں. امی نے کرسی کو، امی نے کہا کہ اس کو وہیں پر رکھو جہاں سے اٹھایا تھا. امی نے جیسے اس کو ٹانگ مارنے لگی تو ہم نے امی کو منع کر دیا کہ امی نہیں، چھوڑے پرے پہلے ٹوٹی ہوئی کرسی ہے. میری بہن نے اٹھا کر سامنے جا کر کونے میں رکھ دی. ہم لوگوں نے آج کپڑے وغیرہ بھی واش کرنے تھے تو مشین باہر نکالی، کپڑے وغیرہ واش کرتے رہے. میں اور میری بہن ہی ہم لوگ کپڑے واش کرتے تھے. امی نیچے چلی گئی کھانا بنانے. دوپہر تک ہم لوگوں نے سارا کام کر لیا. اوپر ہی ہم لوگ بیٹھی رہی اس کمرے میں. ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن اس کمرے کا جو ٹیمپریچر تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. وہاں پر اتنی گرمی نہیں محسوس ہوتی تھی. اس کا بھی ہم نے یہ انالیسس کیا کہ اس کے اوپر بھی جیسے ٹینکی ہے پانی والی اور سائے والی دیوار ہے، دھوپ نہیں ڈائریکٹ آتی، جیسے یہ ایک ٹپیکل سی باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے اس کمرے کا ٹیمپریچر تھوڑا چینج ہے. ہم لوگ کپڑے وغیرہ دھو کر، ہم لوگوں نے مشین ابھی باہر ہی تھی، یہ سوچا کہ شام کو جب اوپر کپڑے اتار کر کمرے میں رکھنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت ہم لوگ مشین بھی اندر کر لیں گے. ہم لوگ نیچے آ گئی، تھکی ہوئی تھی سارا دن کی، کھانا وغیرہ کھایا. رات 10:30 11 کا ٹائم ہو گیا. میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اوپر جا کر ہم لوگ مشین وغیرہ اندر رکھاتے ہیں اور کپڑے بھی اتار کر رکھ دیتی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ اوپر آئیں. جو ہی ہم لوگ اوپر آئیں تو اندھیرا تھا. غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوئی، ہم لوگوں نے برآمدے کی لائٹ نہیں جلائی تھی. تو جب میں آگے گئی تو میں برآمدے میں سے لائٹ جلانے لگی جہاں پر سوئچ بورڈ تھا. مشین اس سے آگے رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی میں سوئچ بورڈ کے پاس جانے لگی مجھے ایسا لگا میں باقاعدہ کسی کے ساتھ ٹکرائی ہوں، جیسے وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا زمین پر، اور میں جیسے منہ کے بل گرنے بھی لگی. تو سامنے دیوار تھی، میں نے دیوار پکڑ لی اور فوراً سے میں نے لائٹ جلائی. برآمدے میں کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں بھی یہاں سے کسی چیز سے ٹکرائی ہوں، جیسے کوئی زمین پر بیٹھا ہو تو آپ کو پتا ہو نا، آپ ایک دم سے چل کے آ رہے ہو اور اس کے ساتھ ٹکرا جائے. تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میں ہم لوگوں نے مشین کا سوئچ پہلے اتارا ہوا تھا، مشین اندر کرنے لگی. مشین ہم لوگوں نے اندر کھڑی کر دی اور ہم لوگ تار کے اوپر سے کپڑے اتارنے لگ گئے. جو ہی ہم لوگوں نے ابھی تار کے اوپر سے کپڑے اتارے ہی تھے، واشنگ مشین جو تھی اس کو کسی نے گھسیٹ کر باقاعدہ کمرے سے باہر کر دیا. ویل تو اس کو لگے ہوئے تھے، لیکن وہ ایسے ویل نہیں تھے کہ اگر اس کو رکھا جائے اور وہ خود سے وہ باہر آ جائے. میری بہن کہتی ہے مشین کیسے باہر آئی؟ ہمیں باقاعدہ آواز آئی کہ جیسے مشین کو کسی نے گھسیٹ کر آگے کیا. میں بھی تار سے کپڑے اتار رہی تھی تو میری بہن فوراً سے دوبارہ مشین کی طرف گئی، مشین کو اندر کرنے لگی. ایک دم اس کی چیخ نکلی. وہ یہ کہنے لگی کہ سامنے اس ٹوٹی ہوئی کرسی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت بھیانک ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور ویسے جھکی ہوئی ہے، کوئی عورت ہے، ڈھانچہ نما اس کا جسم ہے. اس نے باقاعدہ اس کو دیکھا اور وہ 1 منٹ کھڑی ہو کر اس کو دیکھتی بھی رہی. چیخیں مارنے لگی، چیخیں مارتی مارتی نیچے بھاگ گئی، اندر کوئی ہے، اندر کوئی ہے. میں نے جتنے کپڑے پکڑے ہوئے تھے میں وہ کپڑے لے کر نیچے بھاگی سیڑھیوں سے. ہم لوگوں نے امی کو ساری بات بتائی. ابو بھی گھر تھے، بھائی بھی گھر تھے. لوگ تو ڈر گئے کہ یہ کیا. ابو اور بھائی بھاگتے ہوئے اوپر گئے. جیسے وہ لوگ اوپر گئے تو ایک دم سے ابو کی بہت اونچی آواز آئی اللہ اکبر کہنے کی. ابو نے کہا بند کر دو یہ دروازہ. یہ آوازیں ہم لوگوں نے خود نیچے سیر میں کھڑے ہو کر سنی. امی نے شور مچا دیا کیا ہوا ہے. امی جب اوپر جانے لگی ابو نے منع کر دیا اوپر نہیں آنا. تیزی سے وہ لوگ نیچے بھاگتے ہوئے آئے. ابو تھر تھر کانپ رہے تھے. پہلی بار ہم لوگوں نے ابو کو ایسے دیکھا اور وہ پانی مانگ رہے تھے. ان کو پانی پلایا. بھائی بھی بہت ڈرا ہوا تھا. امی نے پوچھا کیا ہوا ہے اوپر، تو بھائی کہتا ہے ابو نے کچھ دیکھا ہے اوپر. ابو کہہ رہے کہ اوپر کچھ ہے. ابو نے مجھے اوپر چڑھنے بھی نہیں دیا، بس یہ کہا کہ جلدی سے نیچے چلو، اور یہ خود دروازہ بند کر کے شور مچا رہے تھے.
اسی کمرے کا دروازہ جس کو ہم نے کھولا تھا. تھوڑے سے ابو نارمل ہوئے تو کہتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا ہوں تو یہ مشین جو ہے بالکل دروازے کے درمیان میں آئی تھی. جو ہی میں مشین پکڑ کر اندر کرنے لگا ہوں، پیچھے ایک عورت تھی، وہ ایسی آدھی زمین پر جھکی ہوئی تھی یا پتہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. اورنج کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتنا خوفناک چہرہ تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں اور جسم ایسے تھا جیسے کسی جانور کا جسم ہے. ابو نے باقاعدہ اسے دیکھا. ابو کہتے ہیں مجھے تو پھر ہوش نہیں رہی کہ میں نے کیسے مشین اندر کیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا ہے. مانو یا نہ مانو اس گھر میں تو جنات ہیں اور اس اوپر والے کمرے میں کوئی مخلوق رہتی ہے. شاید ہم لوگوں کو اس کمرے کو نہیں کھولنا چاہیے تھا. امی کہتی ہیں اگر ایسی کوئی بات تھی تو جب ہم لوگ یہ گھر دیکھنے کے لیے آئے تھے، ڈیلر ہمارے ساتھ تھا، تو ڈیلر ہی ہمیں منع کر دیتا کہ اس کمرے کو نہ کھولنا. ہم لوگوں نے اپنے یوز کے لیے کھولا کہ یہ کمرہ بند ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کھولا ہے. ابو نے منع کر دیا کہ شام کے بعد کوئی اوپر نہ جائے، بلکہ کوشش کرو کہ اوپر جاؤ ہی نہ، کل دن کے ٹائم ہم لوگ مشین نیچے لے آئیں گے. امی نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ اب جس کمرے میں سارے بہن بھائی اور امی ابو کے ساتھ سو رہے تھے، اس کمرے کی بھی ہم لوگوں نے کنڈی لگا لی. جبکہ آج سے پہلے ہم لوگ کبھی یوں کنڈی وغیرہ لگا کر نہیں سوتے تھے، دروازے کھلے رہتے تھے. صرف سردیوں کے موسم میں دروازے بند ہوتے تھے. لیکن آج سب کو ڈر ہی بہت زیادہ لگ رہا تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا. ابھی 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوا. ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے جنات کی. وہ بتا رہے تھے کہ بالکل جنات ہوتے ہیں. اب وہ اپنی باتیں بتا رہے تھے کہ وہ بالکل جب ینگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو ایک ہاسٹل میں گئے تھے. تو ابو کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جنات کا بسیرا تھا. تو ابو کہتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے بہت بھیانک جنات کو دیکھا تھا. وہاں پر ایک بوڑھی عورت کے روپ میں مخلوق رہتی تھی. اور ابو کہتے ہیں وہ ہاسٹل میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ شام کے بعد ظاہر ہو جاتی تھی، نظر بھی آتی تھی. ابھی یہی باتیں ہم لوگ کر رہے تھے. ایسا لگا جس طرح سے ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں بہت کوئی عجیب آواز کے ساتھ جیسے بلی بول رہی ہے یا رو رہی ہے، اور پھر ایک دم سے جیسے کوئی اور بلی آئی اور وہ دونوں بلیاں لڑنے لگ گئی. اتنی ان کی ڈراؤنی آوازیں تھی لڑائی کی، جیسے ایک دوسرے کو مار رہی ہیں. اتنی بھیانک آوازیں تھیں نا ان بلیوں کی. ہم لوگ تو ڈر گئے، ایسے کرسی پڑنے لگ گئے. امی نے کہا کہ باہر نہیں جانا بالکل بھی، کیونکہ یہ جنات بلیوں کے روپ میں بھی آتے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ لڑتی رہی. ہم لوگ خوف سے اندر کانپ رہے تھے کہ یہ کیا معاشرہ ہے. آج تک ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو یہاں پر ہو رہا ہے. پتہ نہیں رات کے کس پہر ہم لوگ سوئے. صبح جب ہم لوگ جاگے، باہر جا کر دیکھا تو 2 بلیاں ہم لوگوں کے صحن میں مری پڑی تھی. ایک سیڑھیوں میں پڑی ہوئی تھی اور ایک ہم لوگوں کے صحن کے درمیان میں. دونوں کالے رنگ کی بلیاں تھیں اور اچھی خاصی بڑی بلیاں تھیں، موٹی سی. وہ ایک دم سے لڑتے ایک دوسرے کو اگر ایک مارے تو دوسری کیسے مر سکتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اگر ایک بلی دوسری بلی کو مارے گی تو پھر ان میں سے ایک بھاگ جائے گی. وہ دونوں بلیاں ہی مری ہوئی تھیں اور ان کی آنکھیں نوچی ہوئی تھیں. وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ یہ کیا، یہ کیسے مر سکتی ہیں بلیاں. امی نے اسی ٹائم دونوں بلیاں جو ہیں ایک بیگ میں ڈالی اور بھائی سے کہا ان کو جا کر باہر پھینکو. بھائی ڈرتا باہر گیا اور جا کر ان بلیوں کو پھینکنے لگا. جیسے اس نے بلیاں وہاں پر پھینکی تو سامنے والے گھر میں ایک انکل تھے، وہ اسے دیکھ رہے تھے. ان انکل نے اس کو روکا اور پوچھا کہ آپ لوگ نئے اس گھر میں آئے ہیں؟ میرے بھائی نے کہا جی ہم لوگ نئے اس گھر میں آئے ہیں. انکل کہتے ہیں یہ کیا پھینکنے آئے ہو باہر؟ اس نے بتایا کہ ایسے رات کو بلیاں کو لڑ رہی تھی، ہم لوگ جاگے تو ہمارے سر میں 2 بلیاں مری پڑی تھیں. ان انکل نے یہ کہا کہ جس گھر میں آپ لوگ آئے ہیں یہ گھر بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں. میرا بھائی ایسے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان انکل نے یہ کہا کہ میں اس گھر کے یہ دیکھو 7 کونے پہ رہتا ہوں، اس گھر سے رات بھر ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں. پتہ نہیں تم لوگ اتنے دنوں سے کیسے یہاں پر رہ رہے ہو، کہ تم لوگوں کو کوئی آواز نہیں آتی؟ میں نے پوچھا کیسی آوازیں؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ اس گھر سے رات کے وقت ایک عورت کی آوازیں آتی ہیں. جس طرح سے وہ عورت جو ہے وہ کبھی تکلیف میں بولتی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی ہنستی ہے. یہ گھر تو اس پورے علاقے میں مشہور ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، اور یہاں پر اکثر رات کو بلیوں کی بھی آوازیں آتی ہیں. اب جیسے بلیاں تم اٹھا کر باہر لائے ہو
اور یہ گھر تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہے، 2-3 سال پرانی بات نہیں ہے یہ. مجھے بھی اس محلے میں آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور اس سے بھی پہلے کا یہ گھر خالی اور اسی حالت میں ہے. آج تک اس گھر کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، آج تک اس گھر کی صفائی بھی نہیں ہوئی. حیرت کی بات ہے کہ آپ لوگ اس گھر میں آ گئے ہیں. میرا بھائی یہ سن کر وہاں سے واپس آ گیا. اس نے یہ بات آ کر گھر والوں کو بتائی. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. ابو نے اسی ٹائم پراپرٹی ڈیلر کو کال کی کہ ہمیں اس گھر کے بارے میں یہ باتیں پتہ چلی ہیں. اس نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں محلے والے، یہ گھر یہ خریدنا چاہتے تھے، ان کے آگے انہوں نے سیل نہیں کیا تو اس لیے یہ جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں. اس نے باقاعدہ یہ باتیں شروع کر دی، اور 1-2 جیسے لوگوں سے فون بھی کروا دیا کہ وہ لوگ بھی یہ گھر لینا چاہتے تھے، تو ان کی ڈیل فائنل نہیں ہوئی. ہم لوگ چپ کر گئے. اب جنات تو وہاں پر تھے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے، مجبوری یہ تھی کہ ہم لوگ اتنی جلدی گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ گھر ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا. ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ 2nd فلور پر جائیں گے ہی نہیں. ہم لوگ بس اسی فلور پر رہیں گے جو گراؤنڈ فلور ہے. ہمیں 2nd فلور پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشین کو بھی نیچے اتار دیا گیا، اور اسٹور میں ویسے پرانا سامان تھا، ہمارے یوز کا نہیں تھا، اس کو ہم نے تالا لگا دیا. اب ہم لوگوں نے اتنا ہم لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ ہم لوگ دوسری منزل پر جانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. 2-3 دن گزر گئے. وہی چھت کے اوپر سے روٹین سے آوازیں آنا، کھٹ کھٹ کی آوازیں آنا، جیسے کوئی زمین کے اوپر پتھر مار رہا ہے، کوئی چیز مار رہا ہے، کبھی کسی بلی کی آواز آ جانا. بس یہ کام ہو رہا تھا. 3-4 دن آرام سے گزر گئے. ہم لوگ نارمل ہو گئے کہ شاید جو بھی مخلوق ہے اس کو ہمارا اوپر جانا ٹھیک نہیں لگا. اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. ہم لوگوں نے اس بارے میں تذکرہ بھی کرنا چھوڑ دیا کہ یہاں پر کچھ ہے. پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہ جو بھی اثرات تھے وہ نیچے والے حصے میں بھی تھے. میرا بھائی جو ہے یہ چمیلی کے کچھ گملے لے کر آیا، چمیلی کے پھولوں کے گملے لے کر آیا. اسے بہت شوق تھا. یہ اکثر گھر میں خوشبودار پودوں کے گملے لاتا رہتا تھا. کبھی گلاب کے لے آتا تھا، کبھی یہ ایسے چمیلی کے. پہلے والے گھر میں بھی ہم لوگوں نے بہت گملے رکھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی تھے، لیکن ان میں کوئی بھی چمیلی والا گملہ نہیں تھا. چمیلی کے گملے لا کر اس نے سیڑھیوں کے ساتھ جوڑ دیے. اتنی پیاری ان کی خوشبو مہک رہی تھی، اور وہ لگ بھی بہت زیادہ پیارے رہے تھے. اسی رات کی بات ہے، میری بہن جو ہے مونا، وہ کہیں اٹھی، اسے واش روم جانا تھا. وہاں پر ایک روم کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا، اور ویسے بھی باہر بھی ایک واش روم تھا. جس کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے اس میں اٹیچ واش روم نہیں تھا، وہ دوسرے ساتھ والے کمرے میں تھا. وہ اٹھ کر جو ہی واش روم میں جانے لگی تو جب وہ باہر آئی تو جو کچھ اس نے دیکھا، جیسے اس نے ایکسپلین کیا، ہم لوگ سن کے بہت ڈر گئے. ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی تو ایک دم سے وہ اتنا ڈری کہ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، اور بستر پر آ کر چھپ کر کے لیٹ گئی. میری اس ٹائم آنکھ کھلی جب اس نے کنڈی لگائی. مجھے لگا کہ شاید اس کو ڈر لگ رہا ہے، اس نے اس لیے کنڈی لگا دی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ بستر پر ایسے لیٹی جیسے وہ ہل بھی نہیں رہی. میں تھوڑی سی ڈر گئی. میں نے اسے 1-2 دفعہ آوازیں بھی دی، لیکن اس نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا، اور سو گئی. سب سوئے ہوئے تھے. صبح جب ہم لوگ جا کے امی نے اسے جگایا، اسے بہت سخت بخار ہو گیا تھا. اتنا سخت بخار تھا، بخار میں تپ رہی تھی. میں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک تھی، اسے ہوا کیا ہے؟ بالکل چپ چپ سی، اتنی خوف زدہ. اس نے امی کو بتایا کہ امی کل رات میں نے یہاں پر بہت بھیانک چیز دیکھی ہے. میں نے پوچھا کہاں پر دیکھی ہے، کیا مطلب؟ وہ تو اوپر والے حصے میں ہے. اس نے کہا کہ نہیں. میں رات کو جب اٹھی ہوں واش روم میں جانے کے لیے، جب میں دروازے کے پاس پہنچی ہوں تو میں نے چمیلی والے گملوں کے پاس ایک عورت کو کھڑے دیکھا تھا. وہ اتنی خوفناک تھی، کالا سیاہ اس کا چہرہ تھا، بہت لمبے بازو تھے اس کے. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا ایک بازو سیڑھیوں میں اوپر ہے اور ایک بازو نیچے ہے، اور ایسے ٹیڑھی سی اس کی گردن تھی، اور وہ گملوں کے اوپر جھکی ہوئی تھی. میں نے تو بس اس کو دیکھ کر میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. امی وہ مخلوق تو نیچے بھی آنے لگ گئی ہے. امی یہ بات سن کے بہت ڈر گئی کہ یہ کیا. امی نے اسی دن گملوں کی جگہ بدل دی. سیڑھیوں کے پاس سے وہ گملے اٹھا کر ہم لوگوں نے جہاں پر ہم لوگوں کا برآمدہ تھا اس سائڈ پر ہمیں دیوار کے ساتھ رکھ دیے کہ سیڑھیوں میں شاید اس مخلوق کا اوپر سے سیڑھیوں تک آنا جانا ہوگا،
اس لیے وہ نیچے آ رہی ہے، لیکن نہیں، وہ تو جو بھی مخلوق تھی وہ تو چنبیلی کے پھولوں کے پر عاشق ہوگی، یا جو بھی تھا اس کا بسیرا تھا خوشبو پہ۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی صحن میں ہلچل شروع ہو جاتی تھی، کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، قدموں کی آوازیں، کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں، جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے زمین کے اوپر، اور ایسا لگنا کہ جیسے چنبیلی کے پھولوں کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ 2 بار ہم نے کمرے سے بھی اس کو دیکھا، ایسے عورت نما ہی کوئی وجود تھا جو چنبیلی کے پھولوں کے پاس تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ابو نے وہ چنبیلی کے پھول گھر سے نکال دیے، گملے اٹھوا دیے، باہر جا کر گلی میں کونے پہ رکھوا دیے۔ اس کے بعد ابو نے ایک بزرگ سے بات کی کہ ہم نے ایسے ایسے گھر لیا ہے، تو وہاں پہ یہ معاملات ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، ہم لوگ فوراً گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ پورے بزرگ تھے، انہوں نے ابو کو گھر میں لگانے کے لیے ایک کلام سے دے دی، تعویذ سا دے دیا۔ ابو نے وہ آ کر گھر میں صحن میں لگا دیا، صحن کے جیسے برآمدے میں ایک جگہ پر لگا دیا۔ بس وہ لگانے کی دیر تھی، وہ جنات تو اس حد تک اگریسو ہو گئے، وہ جو مخلوق تھی عورت کے روپ میں تھی، اس نے تو رات کو رونا شروع کر دیا۔ سیڑھیوں کے پاس سے اتنی خوفناک آوازوں میں وہ رو رہی تھی، اسے کو نظر نہیں آ رہی تھی، ایک کالے رنگ کا سایہ سا نظر آنے لگ گیا، ہر وقت نظر آنے لگ گیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں اب شیشے کے سامنے کھڑی ہوں، ڈریسنگ کے سامنے، میرے پیچھے سے باقاعدہ کوئی گزر کر گیا ہے، اور جب میں پلٹ کر دیکھتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہی کام میری بہن کے ساتھ شروع ہونے لگ گیا۔ وہ اگر کوئی کام کر رہی ہے تو اسے ایسے لگتا تھا میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی کان کے پاس سانس لے رہا ہے۔ جب یہ چیزیں بہت ورس ہو گئی، بہت بڑھ گئی، امی کچن میں کام کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہے اور باقاعدہ کچھ جھانک کر آگے دیکھ رہا ہے، چہرہ وجود نظر آتا تھا، اور پلٹ کر دیکھنے پر وہ ہر چیز غائب ہو جاتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، بہت ہم لوگ مجبور تھے، کوئی گھر نہیں مل رہا تھا۔ بہت سے لوگوں سے کہا کہ ہم گھر بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس مخلوق سے لڑ نہیں سکتے تھے، ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ سب ہمارے اگینسٹ ہو رہا تھا۔ پھر ایک بزرگ ابو کے ساتھ ہمارے گھر آئے، پورا گھر انہوں نے دیکھا، وہ اوپر والے حصے میں اکیلے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جو دھاگا کھولا ہے، اس کمرے میں ایک مخلوق قید تھی، وہ سٹور روم تھا کوئی پرانا، جن کا یہ گھر تھا، وہاں پر انہوں نے کسی مخلوق کو قید کروایا ہوا تھا۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ وہ حصار کا دھاگا تھا، ہم نے وہ کھول دیا، اس لیے وہ مخلوق گھر میں آزاد ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ دھاگا نہ کھولتی، وہ حصار نہ ٹوٹتا، تو شاید وہ مخلوق کبھی بھی آپ لوگوں کو اپنا ظاہر نہ کرتی، آپ لوگوں کو نظر بھی نہ آتی۔ لیکن سب سے بڑی غلطی یہ کہ ان لوگوں نے وہ دھاگا کھول دیا ہے۔ اب وہ یہاں سے نہ تو جائے گی اور نہ ہی دوبارہ قید کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس سید عامر نے اس کو قید کیا تھا صرف وہی دوبارہ اس کو قید کر سکتے ہیں، جنہوں نے بھی کیا ہوگا وہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اس کو قید کوئی نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے، ایک جنی ہے جو لڑکیوں پر زیادہ وار کرتی ہے۔ اور ہمارے ہی کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ایسے لگتا تھا جیسے گزر کے جاتی ہے، یا جب ہم لوگ کھڑے ہوتے تو ہمیں پیچھے سے لگتا تھا کوئی گزر کے گیا ہے۔ ہم لوگ تو بہت خوفزدہ ہو گئیں کہ اب کیا کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ حصار کا دھاگا تھا یا کیا تھا۔ ہم لوگ تو ڈرے، ابو نے دن رات ایک کیا، ابو کو ایک گھر پتہ لگا، اس گھر کا رینٹ کافی زیادہ تھا، لیکن ہم لوگوں نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ سے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے، ان 3 راتوں میں اتنا ڈر لگتا تھا، ایسا لگتا تھا ہمارے کمرے میں جیسے ہی لائٹ آف ہوتی ہے کوئی سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کونے میں نظر جاتی تھی۔ کبھی وہ سامنے بیٹھی نظر آ جاتی تھی، کبھی وہ کمرے میں کھڑی نظر آ جاتی تھی، بالکل کالا سیاہ اندھیرا تھا، پرچھائی تھی، اور فیل تب ہوتی تھی جب وہ یہاں سے وہاں لائٹ کے پاس سے گزرتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہماری اس گھر سے جان چھوٹی، ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ ابھی بھی ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس گھر کو چھوڑے ہوئے ہمیں ابھی صرف اور صرف تقریباً 3 سال پہلے ہم نے لیا تھا، 2.5 سال ہو گئے ہیں تقریباً ہمیں اس گھر کو چھوڑے ہوئے، کیونکہ 2-3 ماہ ہم وہاں پر رہے تھے جب ہم لوگ گھر ڈھونڈ رہے تھے۔
घर तो हमें मिलता नहीं था कोई, बड़ी मुश्किल से हमें घर मिला। वो जो 3-4 माह उस घर में हमने गुजारे थे वो खौफ से खाली नहीं थे। कोई ऐसा लम्हा नहीं होता था जब हमें डर नहीं लगता था। जब हम लोगों ने घर में वो नक्श लगाया था, तावीज़ लगा लिया था, और जब वो चमेली के पौधे घर में आए थे, वो इतना नजर आती थी कि मगरिब के बाद ऐसे लगता था काले बुरखे वाली कोई औरत है, गैलरी से बाकायदा निकल कर ड्राइंग रूम की तरफ जैसे जा रही है। और हम लोग देखते भी थे, ऐसा नहीं होता था कि हम लोगों को वो नजर नहीं आती, हम लोगों को बाकायदा नजर आती थी। एक कमरे में हम लोग महसूर होके रह गए थे, उसी कमरे में जहाँ पर हम लोग सोते थे। उसके बाद अब्बू को उसी मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर 1-2 फैमिलीज पहले भी आई थी। उनमें से जैसे वो लोग ज़्यादा अरसा यहाँ पर रुके, 4-5 माह से ऊपर उनको यहाँ पर हुए, तो उनकी फैमिली में एक कोई उनके बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई थी। फिर इस तरह से एक और फैमिली आई, उनकी एक यंग लड़की की डेथ हो गई थी। यानी वो घर ऐसा था जहाँ पर वो जिन्नात ऐसी मखलूक का बसेरा था जो जान से मार देती थी। हम लोगों ने जब ये बात सुनी, हम लोगों ने शुक्र किया कि हम लोगों ने पहले वो घर छोड़ दिया था। तो ये कहानी थी सियालकोट के उस मुस्लिम टाउन वाले घर की जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जब भी आप कोई घर लेते हैं थोड़ी सी तहकीकात कर लिया करें, ताकि आप लोग आने वाले हज़ार ख़तरों से बच सके। क्योंकि इंसान नहीं जानता जिस जगह पर हम लोग रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। थोड़ी सी एहतियात हमें हर नुकसान से बचा सकती है। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया सना आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज़रा सी इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर लें किसी जगह के बारे में, ये जगह इतनी अरसे से बंद है तो क्यों बंद है, या अगर बहुत सस्ती मिल रही है तो क्यों मिल रही है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ों से पर्दा उठ सकता है जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है। जब अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई हादसे होते हैं, तो कभी भी ऐसे घरों में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर जिन्नात हों। फिर वो जिन्नात इंसानों को बहुत तंग करते हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। उसरार वाक़यात में भी आज हॉरर एपिसोड आएगी, उसको विजिट करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से मेरे चैनल को मिलियंस में लेके जाएं। और इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे सुनने वाले ज़रूर मेरी बात को मानेंगे भी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।